صلوات پڑھ لیں محمد فیضان محترم بزرگان ملت محترم سامعین کرام، گرمی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں سے کہیں زیادہ نہ بھی لگ رہی، اس لیے کہ آپ لوگ تو ایک ایک پہن کے بیٹھے ہیں، ہم دو تین پہنے۔ ہاں صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ پھر بھی مولا کا کرم ہے، فرش عزا ہے، اور فرش عزا ایک سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ فرش عزا سکون کی جگہ ہے، اگر سکون کی جگہ نہ ہوتی تو نیند کی گولیاں کھا کر جنہیں نیند نہیں آتی اسے فرش عزا پہ نیند نہ آتی۔ اگر گولی کھائے یہاں لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ فرش عزا سکون کی جگہ ہے، اور ہو کیوں نہ، اس لیے کہ فرش عزا کوئی عام جگہ تو ہے نہیں، فرش عزا ایک معتبر بابرکت پاکیزہ جگہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فرش عزا پر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو عام جگہوں پر نہیں آیا کرتے۔ دنیا کا ہر انسان ایک تمنا رکھتا ہے دل میں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہر ایک انسان کی ایک تمنا ہے۔ ہر عبادت گزار سے آپ پوچھئے کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں تو یہی جواب دے گا جنت کے لیے، لیکن شیعوں سے پوچھئے گا کہ آپ ماتم کیوں کر رہے ہیں، وہ جنت کے لیے نہیں بتائیں گے۔ آپ پوچھئے کہ آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں، وہ جنت کا حوالہ نہیں دیں گے۔ آپ پوچھئے ان سے کہ فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے۔ بھائی فرش عزا خود جنت ہے، اسے جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن شیعہ انہیں بتاتے ہیں تم مرنے کے بعد جاؤ گے، یہ خیال ہے، لیکن ہم تو رہتے ہی جنت میں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں ہر انسان تمنا کرتا ہے جنت میں جائیں، لیکن جنت والے تمنا کرتے ہیں فرش عزا پہ پہنچ جائیں۔ جنت والے تمنا کرتے ہیں فرش عزا پہ پہنچ جائیں۔ جنت میں ہم کس کے لیے جائیں گے؟ بھیا خاتون جنت یہاں ہے، مالک جنت یہاں ہے، سردار جنت یہاں ہے۔ جب سب یہی ہے تو پھر جنت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جنت میں کچھ ہو تو جائے، فرشتے یہاں ہیں، مالک جنت یہاں ہے، سردار جنت یہاں ہے، خاتون جنت یہاں ہے، سب تو یہاں ہے، تو پھر ہم کیا کرنے کے لیے جائیں جنت میں؟ جنت والے جب یہاں آ رہے تو ہمیں جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جنت والے ایسی ویسی جگہ نہیں آتے، جو جگہ پاک ہوتی ہے وہاں آتے ہیں، اور یہ بھی جنت ہے۔ اب ہم سے کہتے ہیں نا کہ شیعہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ نہ جانے کتنی بدعت چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، علم اٹھانا بدعت، تعزیہ نکالنا بدعت، فرش عزا بچھانا بدعت، ماتم کرنا بدعت ہے، گھوڑے کو نکالنا بدعت ہے، یہ ساری بدعت تو ان کے گھر ہے، پھر یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں گنا دیتے کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ محرم سے پہلے کچھ بدعت نہیں ہوتا، محرم آتے ہی بدعت ہو جاتا ہے۔ کہا بدعت کیا ہے؟ کہا جس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
کہا گھوڑا جب دیکھیں گے ذوالجنا اسے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ بتاؤ عام دنوں میں گھوڑا دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کہا دیکھتے ہیں. نکاح ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کہا وہ گھوڑا ہے, اسے دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. پھر کہا محرم والا گھوڑا دیکھنے سے نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ کہا نکاح گھوڑا دیکھنے سے نہیں, نسبت سے ٹوٹ جاتا ہے. نکاح گھوڑا دیکھنے سے نہیں, عام دنوں میں دیکھا تو نکاح نہیں ٹوٹا, لیکن محرم میں دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. بھیا گھوڑا دیکھ کر نکاح اسی کا ٹوٹتا ہے کہ جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہو. گھوڑا دیکھ کے نکاح اسی کا ٹوٹے گا نا کہ جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہو, کسی عالم نے پڑھایا ہوتا, انسان نے پڑھایا ہوتا تو نکاح نہیں ٹوٹتا. علم دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. ابھی لوگ کہتے ہیں فلاں علی سے محبت نہیں کرتے, فلاں علی سے محبت نہیں کرتے. کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. کہا کہ ان کا فیصلہ, عالم دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. تو زندگی میں کبھی دیکھا کہ نہیں؟ کہاں دیکھا, نکاح بچا, کہاں ٹوٹ گیا. کہاں پھر ٹوٹ گیا تو پھر گھر میں گھر والی رہتی ہے کہ بھی بتا دی اچھے راستے کون سے ہیں, برے راستے کون سے. ہر عقیدہ جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک آنے کے بعد نبیوں نے عقیدے بیان کر دیے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے, عمل کیا ہے. عقیدے وہی سے دو ہو گئے, عقیدے بھی الگ الگ اور عمل بھی الگ الگ. کچھ اچھے عقیدے ہیں اور کچھ برے عقیدے. اچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اچھا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے, یہ اچھا عقیدہ ہے. لیکن برا عقیدہ کیا ہے؟ کہا یہ کہا جائے کہ 163 یا 65 خدا ہے. کہا یہ اچھا عقیدہ نہیں ہے, یہ برا عقیدہ ہے. اچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے, یہ اچھا عقیدہ ہے. لیکن اسی اللہ کے جسم اور جسمانیات کو بھی مانا جائے, یہ برا عقیدہ ہے. اچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو جسم اور جسمانیات سے مبرہ مانا جائے, یہ اچھا عقیدہ ہے. لیکن اب یہ کہا جائے کہ اللہ اپنا ایک پیر جہنم میں ڈالے گا, یہ برا عقیدہ ہے. عقیدے دونوں طرح کے ہیں. کہا نبی کو اللہ کا نبی مانا جائے, یہ اچھا عقیدہ ہے. نبی کو نوری مانا جائے, یہ اچھا عقیدہ ہے. لیکن نبی کو اپنا بڑا بھائی مانا جائے, یہ برا عقیدہ ہے. عقیدے سارے بیان کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے عمل بھی بیان کیا گیا ہے, اسی طریقے سے عمل کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. نماز اچھا عمل ہے اگر اللہ کے لیے انجام دیا جائے, لیکن اگر نماز کے عالم میں نمازی کے اوپر گولی چلائی جائے, یہ برا عقیدہ ہے. حج اچھا عقیدہ ہے, لیکن احرام میں چھری چھپا کے لائی جائے, یہ برا عقیدہ ہے. میدان میں جم کے لڑنا اچھا عمل ہے, لیکن میدان سے بھاگ جانا یہ برا عمل ہے. میدان میں جم کے لڑنا یہ اچھا عمل ہے, لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ برا عمل ہے. عورتوں کا گھر میں رہنا اچھا عمل ہے, لیکن عورتوں کا میدان میں آ جانا یہ برا عمل ہے, یہ برا عمل ہے. یہ سارے عمل بھی بتا دیے گئے, عقیدہ بھی بتا دیا گیا ہے. کہا کہ خلیفہ جو اللہ دے, جو نبی بتائے اسے ماننا اچھا عمل بھی ہے, عقیدہ بھی ہے. لیکن کسی جھوپڑی والے کو اپنا خلیفہ مان لینا یہ عمل بھی غلط ہے اور عقیدہ بھی غلط ہے. ہمارے یہاں سنا جاتا ہے نا غدیر والے اور ثقیفہ والے, یہ دو ہیں الگ الگ, ایک نہیں ہے, دو ہیں. غدیر والے الگ ہیں, ثقیفہ والے الگ ہیں. لیکن یہ ابھی بچوں کو ہمارے نہیں پتا کہ یہ ثقیفہ ہے کیا. دراصل انہیں ثقیفہ ہی نہیں پتا ہے, بس یہ پتا ہے کہ ثقیفہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ثقیفہ کیا ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا ہے کہ ثقیفہ کیا ہے. غدیر تو سب جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ثقیفہ میں کتنے تھے یہ سب مانتے ہیں نا. اپنا عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں بخشوانے والے موجود ہیں, جنہوں نے وعدہ کیا کہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے.
وہاں بلایا بھی جائے گا کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے مولا کے ساتھ ہے جسے وہ دنیا میں مولا مانتا تھا. یہ عقیدہ ہے. تو سقیفہ کیا ہے پہلے یہ جان لیا جائے. سقیفہ کیا ہے؟ سقیفہ سقف سے بنا. سقف کسے کہتے ہیں؟ اس چھت کو. سقف کہتے ہیں چھت کو, اور سقیفہ کہتے ہیں جھوپڑی کو. سقیفہ کہتے ہیں جھوپڑی کو. عربی میں سقف چھت کو کہتے ہیں, سقیفہ جھوپڑی کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مدد کریں گے ہماری. دیکھیں وہ آپ کی مدد نہیں کرنے والے. سیدھا سیدھی بات یہ ہے. اس لیے کہ جو اپنی مدد نہ کر سکے, اپنوں کی مدد نہ کر سکے, وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. جو نبی کے کام نہ آ سکے وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا. جو اپنی سگی بیٹی کے کام نہ آ سکے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے جسے تاریخ پتا ہوگا اسے ہی یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. اس لیے تاریخ سے ہٹ کے, کتاب سے ہٹ کے بات کرنے والا کہانی میں بھی نہیں ہوں. جو اپنی سگی بیٹی کی مدد نہ کر سکے مصیبت میں, وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. جو نبی کے کام نہ آ سکا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. سقیفہ کیا ہے؟ کہا کہ ادھر نبی دنیا سے گئے, لوگ آئے نبی کے پاس یہ پتا کرنے کے لیے کہ سچ میں نبی دنیا سے چلے گئے ہیں کہ ابھی موجود ہیں. آنے کے بعد انہوں نے ہر طریقے سے یہ دیکھ لیا کہ نبی دنیا میں اب نہیں ہے. تھوڑی دیر موجود تھے کہ یہ ایک آواز اٹھی کہ کیا دنیا خلیفہ سے خالی رہے گی, جانشین رسول سے خالی رہے گی. دو گروہ آپس میں لڑنے لگا کہ ہم خلیفہ بنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ زیادہ رہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نبی کی زیادہ خدمت کی ہے, دین کی زیادہ خدمت کی ہے, ہم خلیفہ بنیں گے. ہوا کیا؟ نبی کا جنازہ چھوڑ کر لوگ چلے گئے. نبی کا ساتھ دیا نہیں دیا. جو نبی کے نہیں ہوئے وہ آپ کے ہوں گے نہیں ہوں گے. کہاں گئے؟ کہا کہ کچھ دور پر, مدینے سے کچھ دور پر ایک جھوپڑی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی تو ہو نہ ہو, پہلے زمانے میں روڈ کے کنارے جھوپڑیاں لگی ہوتی تھی جسے ٹپری پہ بولتے تھے, جہاں لوگ چائے پینے کے لیے آتے تھے, آرام کرنے کے لیے آتے. سقیفہ بھی ایسا ہی تھا, جہاں دن میں تھکے ہوئے لوگ آ کر بیٹھتے اور آرام کرتے تھے. رات میں وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا رات میں وہاں چور ڈکیت لٹیرے یہ بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ رات میں یہی, ابھی نہیں, پیچھے والے جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات صحیح ہے. وہاں بیٹھتے تھے. وہ سقیفہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی تھا. وہاں دن میں تھکے ہوئے مسافر ریگستان کے وہ آ کر وہاں بیٹھا کرتے تھے. ایک جھوپڑی تھی سعد بن ابو عبادہ کی, جھوپڑی تھی, اسی کی ٹپڑی تھی, وہیں پہ یہ ہوتا تھا. تو یہ ہوا کہ اب چلیے میٹنگ کیا جائے کہ خلیفہ بنے گا کون, اس لیے کہ نبی دنیا سے چلے گا. اس میں لوگ آ کر جمع ہوئے. اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر صحیح یہ باتیں سنیں, اس لیے کہ بچوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ سقیفہ کیا ہے. اس لیے کہ نہ جانے کب سے لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ غدیر اور سقیفہ, لیکن بچے یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ سقیفہ ہے کیا. انہیں سقیفہ پتا ہے, سوچا کہ اچھا محل ہوگا. نہیں, اچھا محل وحل نہیں ہے, یہ جھوپڑی ہے جہاں پہ لوگ آ کر جمع ہوئے. 3 دن تک نبی کا جنازہ ایسے ہی پڑا رہا. مولا علی نے بھی دفن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کوئی نہیں کرتا. نبی ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. خلافت کا حقدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے. نبی کا کس نے ساتھ دیا یہ بھی دیکھیے. 3 دن تک جنازہ رکھا رہا لیکن کوئی نظر نہیں آیا. سب میٹنگ کر رہے تھے کہ خلیفہ بنے گا کون. بیٹیاں روتی رہی, باپ غائب رہے. نبی کے لیے 7 دنوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی, کم از کم 2 کی تو موجود تھی, وہ تو رو رہی تھی. کہا وہ روتی رہی لیکن باپ غائب رہے. یہ کیسے باپ تھے جو اپنی بیٹیوں تک کے نہ ہوئے؟ جب جو بیٹی کے لیے نہ ہوا وہ امتی کے لیے کیا ہوگا؟ جو اپنے داماد کا نہیں ہوا
نبی نہ صحیح داماد صحیح کے صحیح یہ سمجھ کے رک جاتے کہ داماد کا جنازہ ہے، جو اپنے داماد کا نہیں ہوا، بیٹی کا نہیں ہوا، وہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ کہا جو نبی کا ہوا وہی آپ کا ہوگا، جو نبی کا نہیں ہوا وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ علی 3 دن جنازہ اسی لیے روکے ہوئے تھے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں موقع نہیں ملا ورنہ ہم بھی جنازے میں شامل ہو سکتے۔ 22 سے 24 کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی رکا تھا کہ نہیں، ہر کتاب میں یہی ملا کہ ہاں وہ نہیں تھے، ہاں وہ نہیں تھے، ہاں وہ جنازے میں نہیں تھے۔ یہ پیچھے ان کے محرفین سے کہ جو نبی کے جنازے میں نہیں تھا وہ نبی کا وارث بن کے منبر پہ کیسے آ گیا؟ پہلے ضروری تو یہی تھا نا کہ وہ جنازے میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ جنازے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بھیا رونے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنازے کے قریب بیٹھ کے روتے ہیں، ایک جنازے سے دور بیٹھ کے روتے ہیں۔ جو قریب بیٹھ کے روئے سمجھ لو ان کا رشتہ اس جنازے سے زیادہ ہے، جو دور بیٹھ کے روئے سمجھ لو ان کا تعلق تھوڑا کم ہے۔ جنازے کے قریب کیا وہ تو دور دور تک نظر نہیں آئے، لیکن جب بات آئی خلافت کی تو سب سے پہلے آ گئے۔ یہ کہا گیا نا کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو صرف 72 نکلے۔ بات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو اسی جھوپڑی میں بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ خلیفہ بنے گا کون۔ کہاں پر؟ کہا جہاں چور ڈکیت لٹیرے بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر خلیفہ چنے گئے۔ تو ہم لوگ تو زیادہ خوش نصیب ہے نا، سوالات کے میدان میں نبی نے دکھایا اور بتایا۔ کہیں کسی جھوپڑی میں ہمیں خلیفہ نہیں ملا ہے، ہمیں تو کھلے میدان میں اپنا خلیفہ ملا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبی نے بنایا ہے، نبی نے بنایا بھی نہیں، نبی نے بتایا ہے کہ ہمارے بعد جانشین یہ ہے، بنایا نہیں ہے۔ دنیا والے اور ہیں اور اللہ والے اور ہیں، اس لیے کہ دنیا اسے بناتی ہے جو ان کے جیسا ہو، اور دنیا کے بنائے ہوئے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ دنیا کی بنائی ہوئی ہے، بھروسہ ہے؟ نہیں ہے بھروسہ، کب چلی جائے آپ کا ساتھ چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایک لائٹ اللہ کی بھی ہے، اس کا بھروسہ ہے، جو دن میں بھی ہے اور رات میں بھی ہے، اس کا بھروسہ ہے۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے کا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کب یہ ساتھ چھوڑ دے، لیکن ایک اللہ کی ہے، اس کا زیادہ بھروسہ ہے۔ کہا جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کا زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وہ آپ کا ساتھ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، لیکن جو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کا ساتھ کہاں چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے بنائے ہوئے وہ ہیں کہ جو کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں سیدھا کر دینا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو ٹیڑھوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ دنیا کے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں لولا علی، کیا کہتے ہیں؟ لولا علی، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ کیوں کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم شہید ہو جاتے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا علی کے بغض میں مریں گے تو ہلاک ہی ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ علی کے بغض میں مرنا ہلاکت ہے، علی کے محبت میں مرنا شہادت ہے۔ ہم نے کہا بھیا 70 مرتبہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ لولا علی، لولا علی، لولا علی، بس ایک مرتبہ دل سے کہہ لیتے مولا علی، نہیں یہ پار ہو جاتی۔ سلام پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے کہ ساتھ دینے والے یہی ہے، ان کے علاوہ ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سقیفہ یعنی یہ جھوپڑی والے، کسی کا ساتھ یہ دینے والے نہیں ہے، انہیں اپنی فکر ہے۔
جو اپنی سگی بیٹی کے نہ ہوئے وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے، جو اپنے سگے داماد کے نہیں ہوئے وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ سسر کو محبت سب سے زیادہ کس سے ہوتی؟ داماد سے ہوگی، نبی نہ صحیح، داماد تو ہے۔ ایک اور سلوات پڑھ لیں محمد بالفعل بھلے نہ ہے لیکن بالقوہ ہے، بالقوہ انشاءاللہ۔ سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بالفعل یعنی جو ابھی موجود ہے، بالقوہ یعنی جو ہو سکتا ہے، بالقوہ یعنی جتنے بچے ہو سکتا ہے کہ سب مستعد ہو، یہ بالقوہ ہے، اگر چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن بالفعل جو ابھی موجود ہے وہ ہے۔ بالقوہ یعنی یہاں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، چاہیں تو بن سکتے ہیں، یہ بات آ گئی تو سمجھاتے ہوئے چلیں کہ بالقوہ اور بالفعل کیا ہے۔ اور بالفعل جو ابھی موجود ہیں کا بالقوہ، بالفعل جتنے شیعہ بیٹھے ہیں سب ہیں بالفعل، لیکن بالقوہ جس کے دل میں کبھی بھی ایمان آ جائے وہ لوٹ آئیں وہ ہیں۔ کا بالقوہ اور بالفعل میں یہی فرق ہے کہ بالقوہ یعنی ہو سکتے ہیں، بالفعل یعنی ہیں، بالقوہ یعنی مولائی ہو سکتے ہیں لیکن بالفعل یعنی مولائی ہیں۔ ہم اس کا دامن پکڑے ہوئے جو یہاں بھی ساتھ دینے والا ہے اور وہاں بھی ساتھ دینے والا ہے۔ آپ اپنی منزلت کو پہچانیں کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی محشر میں کہ ہم امام کو تلاش کریں، بلکہ امام آپ کو خود تلاش کر لیں گے۔ آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں بخشنے والا مل جائے، ہمیں ہماری شفاعت کرنے والا مل جائے، بلکہ آپ کی شفاعت کرنے والا آپ کو ڈھونڈے گا۔ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ اے بیٹی سیدہ، قیامت کے میدان میں ہر ایک انسان پریشان ہوگا کہ ہمارے امام کہاں ہیں، وہ آئیں اور ہمیں بخشوائیں، ہماری شفاعت کروائیں، ہمیں بخشوائیں۔ سب اپنے اپنے امام کو تلاش کر رہے ہوں گے، دنیا میں جو جس کو مانتا ہوگا اسے تلاش کر رہا ہوگا، لیکن وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کے فکر میں نہیں ہوگا، وہ کسی کے فکر میں نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن آپ کے چاہنے والے حسین کے عزاداروں کی یہ منزلت ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں ملائکہ کو لے کر میدان محشر میں ہم خود نکلیں گے، اور جتنے عزادار ہیں ہر ایک عزادار کو چن کر انہیں ہر ایک عزادار کو ڈھونڈ کر ان کی بخشش بھی کروائیں گے، ان کی شفاعت بھی کریں گے۔ یہ منزلت ہے عزاداروں کی، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ کہا یہ انعام کس لیے ہے؟ جب نبی سے پوچھا گیا کہا کہ میرا لال اپنا پورا گھر کربلا کے میدان میں لٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے حسین، جو بھی آپ کے عزادار ہیں آپ انہیں جنت میں لے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، نبی خود ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ عزاداروں کی شان ہے، یہ عزاداروں کی پہچان ہے کہ عزادار وہاں پر پہچان لیے جائیں گے، جیسے محرم میں یہاں پر عزادار پہچان لیے جاتے ہیں کہ عزادار ہیں، ویسے وہاں پر بھی عزادار پہچان لیے جائیں گے۔ ہم اپنے غم کو اہل بیت کے غم سے اس لیے ملاتے ہیں کہ اہل بیت کا غم ہمارے غم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کربلا کے میدان میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو موجود نہیں تھا، ہر رشتہ اور ہر رشتے کی اہمیت بھی کربلا نے بتائی کہ رشتوں کی اہمیت جانو۔ بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ کربلا نے بتایا، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ کربلا نے بتایا، ماموں بھانجے کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ کربلا نے بتایا، بھائی بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ کربلا نے بتایا۔ ہر رشتہ کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا نے کربلا کے میدان میں یہ کیوں فرمایا کہ انا قتیل الابرار، مجھے
रुला रुला कर कत्ल किया गया। सिर्फ नामे हुसैन आया, आप रोने पे आमादा हो गए। ये नामे हुसैन का मौजज़ा है, ये वो हरारत है जो आपको खामोश रहने नहीं देती। ये वो वादा है जनाबे सैयदा से जो आपको खामोश रहने नहीं देता। बीबी, हमारा वादा है कि हम क़यामत तक कभी हुसैन को भूलेंगे नहीं। ये जो हरारत है हमारे खून में, इसे हम कभी ठंडा होने नहीं देंगे। मौला, आपके बाबा ने करबला में ये क्यों फरमाया कि मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया है? इमाम सज्जाद ने फरमाया, हाँ, मेरे बाबा को हर एक गांव पे करबला में रुलाया गया है, हर लम्हा मेरा बाबा करबला में रोया है। तुम जानते नहीं हो कि भाई का जनाजा लेने में मेरा बाबा करबला के मैदान मक्तल में गया, मेरे बाबा ने भाई के कटे हुए बाजू को उठाया, मेरा बाबा गिरिया कर रहा था। अकबर के सीने से नेजा खींच रहा था, मेरा बाबा गिरिया कर रहा था। अपने 6 महीने के बेटे की कब्र बना रहा था, मेरा बाबा गिरिया कर रहा था। अपने भतीजे के लाश के टुकड़े करबला में मेरा बाबा उठा रहा था, मेरा बाबा गिरिया कर रहा था। वक्त आखिर भी अपने नाना की उम्मत के लिए दुआ कर रहा था, मेरा बाबा गिरिया कर रहा था। हर एक गांव पे मेरे बाबा ने गिरिया किया है, अज़ादारों, हर एक गांव पे रुलाया है। इमाम हुसैन को कैसे का अल्लाह करे कि आप करबला के मैदान में जाएं और आप देखें कि मौला को कैसे कैसे मौला पे जुल्म किए गए हैं। मौला वक्त अखीर जब घोड़े से गिरे हैं, गिरने की जगह अलग है और कत्ल होने की जगह अलग है। गिरे मौला कहीं और है और कत्ल कहीं और किया गया है। जब पूछा गया कि ये वजह क्या है, का वक्त अखीर जब मौला घोड़े पे डगमगा रहे थे लेकिन घोड़े से जमीन पे नहीं आ रहे थे, तो एक मर्तबा मौला ने घोड़े से कहा, ऐ मेरे अस्ते बावफा, मुझे ऐसी जगह ले चल कि जहां से खैमा नजर ना आए, जहां से मेरी बहनें मुझे देख ना सके, जहां से असगर की माँ मुझे देख ना सके, जहां से लैला मुझे देख ना सके, ऐसे मकाम पे ले चल। इसलिए कि बहन ने देख लिया, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लैला ने देख लिया, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, असगर की माँ ने देख लिया, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। घोड़ा लेकर एक नशेब में आया, मौला नशेब में उतरे, जमीन पे आए, मौला जमीन पे आए नहीं बल्कि तीरों पे आए। मौला ने झुककर आखिरी सजदा किया, मौला जमीन पे आए। जुल्म देखिएगा, करबला वाले कैसे जुल्म करना चाह रहे थे, जालिमीन कैसे जुल्म करना चाह रहे थे। अज़ादारों, शिमरे मलऊन आगे बढ़ा, घोड़े से गिरने की जगह अलग है। अल्लाह करे कि आप जाएं, 70 कदम की दूरी है जहां मौला गिरे हैं, 70 कदम की दूरी है जहां मौला को कत्ल किया गया है, 70 कदम की दूरी है जहां से जनाबे ज़ैनब देख रही थी। ये दूरियां हैं। अज़ादारों, कैसे मौला वहां तक पहुंचे जहां कत्ल हुए हैं? 70 कदम दूर मौला कैसे पहुंचे? जब तारीख से पूछा गया तो तारीख ने बताया, मेरे मौला का सर सजदे में गया। शिमरे मलऊन आगे बढ़ा, बालों को अपने हाथों से पकड़कर घसीटता हुआ उस जगह ले आया जहां ज़ैनब तीरे ज़ैनबिया पे खड़ी अपने भाई को देख रही थी। सजदे में मेरा मौला 70 कदम घसीटते हुए ले गया। मुझे नहीं पता जनाबे ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, मुझे नहीं पता रबाब ने कैसे देखा होगा, मुझे नहीं पता लैला ने कैसे देखा होगा, लेकिन तारीख ने ये बताया, रबाब जब तक जिंदा रही कभी साए में नहीं बैठी थी। क्यों नहीं बैठी? अपनी आंखों से कत्ल होते अपने वाली और वारिस को देख रही थी। अज़ादारों, एक ज़ौजा कैसे बर्दाश्त करे कि उसका वाली और वारिस उसकी आंखों के सामने तो दुनिया छोड़ रहा हो, शिमरे मलऊन कुंद खंजर से ज़िबा कर रहा हो। एक बहन भी देख रही थी, ज़ौजा भी देख रही थी, उसकी आंखों के सामने। जनाबे रबाब से पूछा गया और कहा गया, बीवी आप साए में चलिए। तो क्यों साए में जाऊं? कैसे साए में चली जाऊं? अपनी आंखों से देखा है मेरे वाली और वारिस को कैसे कत्ल किया गया, और मेरे वाली और वारिस का लाशा तपती हुई धूप में चिलचिलाती हुई रेत पे पड़ा हुआ है। मैं कैसे साए में चली जाऊं? मेरा 6 महीने का बेटा करबला के
नहीं गई। एक बेटे के लिए भी बड़ी मुसीबत का आलम होता है कि जिसकी आंखों के सामने उसका बाप जुदा हो गया हो। उन बेटों से पूछो कि आजादारों, बारिशों को फुर्सा देने के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आपने अपने हाथों से बाबा को गुस्ल भी दिया होगा, जनाजा भी उठाया होगा, कब्र तक ले गए होंगे, लेकिन पूछो इमाम सज्जाद से, बाबा का जनाजा सामने पड़ा था, लेकिन बेटा हथकड़ियों में जकड़ा था, बेड़ियों में जकड़ा था। आजादारों, इमाम सज्जाद से पूछो कैसे इमाम सज्जाद ने देखा होगा। आजादारों, आपने सुना है ना, कत्ल के बाद लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। इमाम सज्जाद पूरी जिंदगी खून के आंसू रोते रहे। किसी ने पूछा भी ना, मौला आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? तो मौला ने बयान भी किया है। मौला ने कहा कि शहादत शोहदा के बाद लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। तकरीबन 30 घोड़े लाश पे दौड़ाए गए। सिर्फ दौड़ाए नहीं गए बल्कि लाशें कुचले गए। घोड़े की टापों के नीचे लाशें कुचले गए। और 11 मुहर्रम को जब ये काफिला गुजरा तो वहां बीवियों को रोका गया। जहां कुचली हुई लाशें पड़ी थी, बेगोरों कफन लाशें पड़ी थी। ये मसाइब जल्दी पड़े नहीं जाते, इसलिए कि बड़े सख्त है। उलमा ने भी मना किया है, ऐसे मसाइब न पढ़ा करो कि आजादार सुन के बर्दाश्त न कर सके। आज एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, शायद आप बर्दाश्त कर ले। आजादारों, जब काफिला गंजे शहीदा से गुजारा गया, जहां कुचले हुए लाशें पड़े थे। कैसे लाशें? जहां पामाल लाशें थे, हड्डियां बदन से टूटकर जिस्मों से बाहर आ गई थी, जिस्मों से बाहर आ गई थी। न जाने इमाम सज्जाद ने कैसे देखा, लेकिन जब इमाम सज्जाद ने बाबा की लाश को इस आलम में देखा कि हड्डियां टूट के बाहर आ गई, इमाम सज्जाद का चेहरा बदलने लगा। जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल क्या साथ छोड़ोगे? जनाब सज्जाद ने कहा, या फूफी अम्मा, बाबा का लाशा देखिए। कोई बेटा ऐसे देख कर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ए परवरदिगार, मुझे किस दिन के लिए जिंदा रखा है? बेटा इतना मजबूर है कि गुस्ल और कफन भी नहीं दे सकता। बाबा का लाशा तपती हुई धूप में पड़ा है। हम लोग की मतवा सूर्य को अल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अकबर अली इब्न सैयद गुलाब अली मरहूम की काला
ادھر آ سکینہ، اے بیٹی ادھر ہے یہ بابا تمہارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا پکارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا پکارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، اے بیٹی کلیجے سے تجھ کو لگا لوں، اے بیٹی کلیجے سے تجھ کو لگا لوں، میں مجروح سینے پہ اپنے سلا لوں، میں مجروح سینے پہ اپنے سلا لوں، اے جانے پہ در تو، اے جانے پہ در تو، اے جانے پہ در تو، ادھر ہی چلی آ، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا پکارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، اے خاموش مقتل غضب کا اندھیرا، اے خاموش مقتل غضب کا اندھیرا، بہت پرخطر ہے یہ جنگل کا راستہ، بہت پرخطر ہے یہ جنگل کا راستہ، تیری کم سینی اور تیری کم سینی اور تیری کم سینی اور یہ سنسان صحرا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا پکارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ دنیا بہت ظلم کھائے گی بیٹی، یہ دنیا بہت ظلم کھائے گی بیٹی، میری یاد تجھ کو رلائے گی بیٹی، میری یاد تجھ کو رلائے گی بیٹی، لگائے گا شمرے، لگائے گا شمرے، لگائے گا شمرے، کہیں بھی تماچا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا پکارا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ داغ یتیمی اٹھانا ہے مشکل، یہ داغ یتیمی اٹھانا ہے مشکل، بہت سخت ہے امتحانوں کی منزل، بہت سخت ہے امتحانوں کی منزل، مصیبت میں دادا، مصیبت میں دادا، مصیبت میں دادا، علی کو بلانا، ادھر آ سکینہ، ادھر آ سکینہ، یہ مقتل سے بے سر کا لاشا
جائے میری سکینہ گلے جیسے لگ جائے میری سکینہ میرے بعد مشکل میرے بعد مشکل میرے بعد مشکل ہے یہ تیرا جینا ادھر آ سکینہ ادھر آ سکینہ بے مقتل سے بے سر تلاشا پکارا ادھر آ سکینہ ادھر آ سکینہ السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السعود السلام علیکم یا نصر النفوس ایها المدفون بأرض دوز السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک وجعلناه من عبادک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ